بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے درس کا دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو کڑی ہے، آج کی جو مجلس ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم اور ایسے ہی اللہ کے دیگر کلام جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، بات کرتا ہے، اس کے سلسلے میں اہل سنت اور حضرات صحابہ کرام، تابعین، خیر القرون کا کیا عقیدہ ہے، اسے ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اسی کے ساتھ مبتدعہ، جن کو ہم مبتدعہ کہتے ہیں، بدعتی فرقے، فرق، ضلال، گمراہ فرقے، ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بات ہوگی۔ اور یہ مسئلہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اسے بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صفت، اللہ کی صفت ہے کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ بہت سارے شبہات بھی بدعتیوں کی طرف سے آتے رہے ہیں، ان میں سے چند اہم شبہات کا بھی ذکر یہاں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہو سکتا ہے ہم 1 سے 2 مجلس میں، 3 مجلس میں اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج یہ مجلس اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے، اس میں انشاءاللہ اس کا متن کیا ہے اور متن کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی باتیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس متن میں: والقرآن کلام اللہ وتنزیلہ ونورہ وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر۔ یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا متن ہے، یعنی انہوں نے جو اصل عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے وہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ کیونکہ ہم شرح السنہ پڑھ رہے ہیں، عمومی طور پر آزادانہ موضوع نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت کلام پر گفتگو کریں اور آزاد ہو کر کے گفتگو کریں، بلکہ اصل میں اللہ کے کلام کی صفت جو ہے، کلام اللہ کی صفت جو ہے، اسے ہم شرح السنہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے شرح السنہ کا متن ہمارے سامنے، آپ کے سامنے رہنا چاہیے، اور اس میں جو بہت زیادہ دقت ہے، یعنی باریکی ہے، دقت اردو میں کہتے ہیں، اپنی زبان میں اس کے معنی مشکل کے ہوتے ہیں، یہاں پر دقت کا جو ہے وہ عربی لفظ ہے، یعنی کتنی باریکی ہے، کتنی زیادہ باریکی ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ترجمانی کرنے والا لفظ ہے۔ اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ سلف حضرات ائمہ کرام کس قدر محتاط رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور عمومی طور پر عقیدے کے باب میں کس قدر احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، اور الفاظ کس طرح سے وہ چنا کرتے تھے، کتنی باریکی کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے، تاکہ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے باب میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے باب میں کوئی ایسی تعبیر نہ ہو جائے جو غلط ہو جائے، جس کا معنی بدل جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کا، صفات کا جو حق ہے وہ ادا نہ ہو سکے، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ صحیح معنوں میں صفت ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پر کسی طرح کا عیب آ جائے، نقص آ جائے، کمی آ جائے، اس سے بچا کرتے تھے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ کا طریقہ ہے، اور اس کے بالمقابل اہل بدعت کا طریقہ، علم کلام والوں کا طریقہ، کلامیوں کا، متکلمین کا، ان لوگوں کا جو طریقہ ہے اہل بدعت کا، ان کا طریقہ ان کے بالکل مختلف ہے۔ وہ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ان کا دماغ کہتا ہے، جو ان کی عقل کہتی ہے، ویسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بھائیوں کے لیے یا انسانوں کے لیے الفاظ استعمال کر لیتا ہے،
جس کی طرف اس کا دماغ جاتا ہے، ذہن جاتا ہے، اور وہ استعمال کر کے وہ بات بول دیتا ہے، تعبیر کر دیتا ہے۔ اس طرح سے اہل سنت نہیں کرتے، بلکہ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، عقیدے کے باب میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں جو الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں، جو الفاظ سنت کے ہیں، جو الفاظ سلف نے استعمال کیے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ محتاط اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، عقیدے کے باب میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے کلام میں اللہ کے نبی کے اصحاب کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں اپنے اصحاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں ذکر کرنا، اسلاف کا یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد ان کے سچے تابعین کا، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیثوں میں ان کا تذکرہ کرنا بھی وحی کا حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں بھی جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وحی کا ہی حصہ ہے وہ، اور وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آئے۔ تو آئیے بہرحال مصنف نے کیا کہا اس کا ترجمہ پہلے دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ والقرآن کلام اللہ، واو جو ہے نا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ اصل میں اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ گفتگو پہلے سے جاری ہے، پہلے سے گفتگو جاری ہے، لیکن چونکہ موضوع الگ الگ ہے، الگ الگ موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے بیچ بیچ میں یہ لکھا ہوا قال المؤلف رحمہ اللہ، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، مصنف نے ہے نا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی عقیدہ اہل سنت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ تو کہتے ہیں اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وَتَنزِيلُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ وَنُورُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، یعنی اس کی روشنی، اس کی روشنی ہے۔ وَلَيْسَ مَخْلُوقًا، مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کا نازل کیا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے، اور اس کا نور ہے، اور مخلوق نہیں ہے۔ تو اس بات بھی کرنا ہے اور نفی بھی کرنی ہے، اس بات بھی کرنا ہے، نفی بھی کرنی ہے۔ جس بات کی ہم نفی کر رہے ہیں اور جس چیز کا ہم اس بات کر رہے ہیں، اہل بدعت اسی کو الٹ دیتے ہیں، جس چیز کو ہم ثابت کر رہے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں، اور جس چیز کی ہم نفی کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنَ اللَّهِ، کیونکہ اللہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، اللہ نے بولا ہے، اللہ نے بات کی ہے، اور وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری گئی ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا حصہ ہے، اللہ نے بولا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، فَلَيْسَ بِمَخْلُوق، وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں وہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ تو ہمارا بولنا بھی مخلوق ہے، ہمارا چلنا بھی مخلوق ہے، ہمارا ہنسنا بھی مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہمارا یہ ہاتھ بھی مخلوق ہے، ہمارا چہرہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے مخلوق نہیں ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ خالق مخلوق تو ہم سمجھتے ہی، یہ معنی اس کا کیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے مثال کے طور پر، وہ مخلوق نہیں ہے۔ وَهَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَمِنْ قَبْلِهِمَا مِنَ الْفُقَهَاءِ وَمَنْ بَعْدَهُمَا وَالْمِرَاءُ فِيهِ كُفْرٌ۔ یہ دیکھیے، اب جب یہ بات کہہ دی تو ایسا کوئی نہ سمجھے کہ یہ امام بربہاری نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی ہے۔ سلف کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے، سلف کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے۔ اچھا، کس کا نام لیا؟ دو اماموں کا نام لیا۔ کہتے ہیں ہاکذا قال مالک ابن انس، اسی طرح کی بات، اسی جیسی بات، یہی بات امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ وہی امام مالک جن کی طرف لوگ اپنی نسبت کر کے ہے نا مسلک کو مالکی مسلک یا مالکیہ کہتے ہیں۔ وہ احمد ابن حنبل، اور یہی بات امام احمد ابن حنبل نے بھی کہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نہ مالک بن انس صحابی ہیں تابعی ہیں، نہ احمد بن حنبل صحابی ہیں تابعی ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تبع تابعی کے دائرے میں ہے۔ ان سے اوپر دو طبقہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے بیچ میں۔ انہی کا نام کیوں لیا ہے؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ اسی راہ کے امام ہیں جس راہ پر اللہ کے نبی کے صحابہ تھے اور صحابہ کے بعد تابعین تھے، اس لیے انہی کا نام۔ دیکھیے کس طرح سے یہ حوالے کتنے معتبر ہو جاتے ہیں، یعنی اگر
امام مالک کا مسلک کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں. تو جب یہ طے ہے کہ یہ ائمہ سلف کی راہ پر چلنے والے، خود بھی دور سلف کے ہی ہیں، یعنی تبع تابعین کے بعد تبع تابعین کا درجہ ہے، یہ اسی راستے پر چلنے والے ہیں، تو کوئی بھی معتبر نام اگر لے لیا جائے تو یہ سلسلہ پورا اوپر تک جڑ جاتا ہے. ان کا وہی عقیدہ، ان کے اساتذہ کا وہی عقیدہ، ان کے اساتذہ کا وہی عقیدہ، اور وہی عقیدہ اللہ نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان فرمایا ہے. یہ طریقہ تھا. اس لیے ناموں کی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، ناموں کے اعتبار کی ضرورت ہے. 2 ہی نام لیا گیا ہے، اس کے بعد اشارہ کر دیا گیا، 2 نام باقاعدہ نام خصوصیت کے ساتھ لیے گئے، اور اس کے بعد بقیہ لوگوں کو ان کے پہلے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کے پہلے کے جو ائمہ تھے، فقہا تھے، علماء تھے، ان کا بھی یہی موقف ہے، اور ان کے بعد جو لوگ آئے، اس طرح سے پہلے والوں کو بعد والوں کو عموم میں شامل کر دیا گیا. لیکن 2 نام خاص کر کے خاص طور پر لے لیے گئے، اس لیے کہ یہ اس موقف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت کلام کے موقف میں بہت قربانیاں اور بڑی جانفشانی کا کام ان کی سیرت میں نوٹ کیا ہوا ہے. ان کی سیرت میں نوٹ، دنیا جانتی ہے جب قرآن کریم کے مخلوق ہونے نہ مخلوق ہونے کی بات جب کی جائے گی تو احمد بن حنبل کا نام نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر کوئی نام نہیں لیتا ہے اور ان کے کارنامے کو نہیں بیان کرتا ہے تو یا تو نرا جاہل ہوگا، اور یا تو اس کے دل میں، اس کے سینے میں کسی بھی طرح کا خلل ہوگا، کسی بھی طرح کی کمی ہوگی کہ وہ اس طرح سے اتنی بڑی چیز کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا ہے. تو کیا فرمایا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مخلوق نہیں ہے. یہی موقف امام مالک بن انس کا ہے، یہی موقف احمد بن حنبل کا ہے رحمہ اللہ. ومن قبلہما من الفقہاء، ان دونوں سے پہلے جو علماء گزرے ہیں. فقہاء کا لفظ آج جب ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جو لوگ فقہی مسائل پر بولنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، کتابیں ہیں، یا ان کی اجتہادات ہیں مثال کے طور پر، یا ان کی تفریعات ہیں، مثال تخریجات ہیں مثال کے طور پر، وہ مراد ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ سب اصطلاحات، یہ فقہا کی اصطلاح بعد میں آئی ہے، ورنہ فقہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اللہ کے کلام میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فقہ کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں، لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی فقہ حاصل کرے، دین کا گہرا علم حاصل کرے. تو فقہ یعنی گہرا علم، اور فقہا یعنی گہرے علم والے. اور آگے کیا، امن بعدہما، اور جو ان دونوں کے بعد ہیں. مالک بن انس کے پہلے والے بھی سارے علماء. اب ان علماء میں کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام ہیں. پہلی فرصت میں حضرات صحابہ کرام امت کے سب سے چوٹی کے علماء ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے تو آپ سلف نہیں، بات آپ تو امام السلف ہے، راس السلف ہے، قدوۃ السلف ہے، اسوۃ السلف ہے کہ نہیں؟ امت کی بات ہو رہی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس فہرست میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام. اب جو علماء صحابہ ہیں یہ سب سے پہلی فہرست میں سب سے اوپر ہیں، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، اس طرح سے سلسلہ آگے کی طرف. اسی راستے پر چلنے والے آج کے بھی علماء، اسی راستے پر چلنے والے کل کے علماء، 200 سال 500 سال کے بعد قیامت تک آنے والے. کیونکہ لا تزال کی بشارت، لا تزال طائفہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. تو یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا. اور ایک اہل علم کا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا تھا، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد امت کے علماء ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ امت کے علماء ہیں، جو سچ مچ قرآن کے علماء، سنت کے علماء ہیں، وہ اس سے مراد ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ علم اور صحیح عقیدہ و منہج کبھی دونوں الگ نہیں ہو سکتے. ٹھوس علم، گہرا علم، صحیح علم، مستند علم جو ہوگا اسی سے مستند باتیں باہر آئیں. قلم سے باہر آئیں، زبان سے باہر آئیں، موقف سے باہر آئیں، اسٹینڈ سے باہر آئیں، لیکن ہر صورت میں ضروری ہے کہ وہ معتبر علم والے ہیں. اسی لیے جماعت جب کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت، تبھی یہ معنی شامل ہوتا ہے جہاں علم اور اہل علم ہے وہی جماعت اور اجتماعیت ہے، کیونکہ وہی صحیح معنوں میں امت کی صحیح رہنمائی کرنے کے اہل ہیں، اس کے لائق اور اس کے قابل ہیں. تو بہرحال یہ کہتے والمراء فیہ کفر، یہ آخری جملہ یاد رکھنے جیسا ہے، اور یہ پوری بات کا خلاصہ ہے.
اور سارے اہل بدعت پر رد کرنے کے لیے آیا ہے۔ والمراء فی کفر، اور اس بارے میں جھگڑا کرنا، تکرار کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، اور اس کے اندر تو میں کرنا، وہ اپنی طرف بات کہے، وہ اپنی طرف سے بات کہے، وہ اپنی طرف سے بات کہے، یہ کہنا کیا کہا؟ کفرون، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب اگر یہ واقعی بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ واقعی کفر اسلام سے خروج والا معنی، تو اس معنی میں کفر ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو پھر کفر دونہ کفر ہے۔ اس لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ کی، کوئی اس میں الجھن کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو متن ہے، چونکہ ہمیں شرح پڑھنی ہے، تو اس لیے سرسری طور پر یہ ترجمہ آپ کے سامنے رہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن میں کتنی باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم ہے کیا، قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے۔ تو کہا وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی، مخلوق نہیں ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد تیسری بات کیا بیان فرمائی؟ آگے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات تو اللہ کی صفت بھی خالق ہی کی صفت ہے، مخلوق کی صفت۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ موقف جو میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ کتاب اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے ائمہ کا عقیدہ کیا ہے، اور وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہی عقیدہ، یہی منہج، یہی موقف نجات کا ضامن ہے۔ اس لیے یہ دلیل بھی دینا ضروری تھا کہ موقف کن لوگوں کا ہے۔ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے، احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف ہے، اور ان دونوں سے پہلے جو ائمہ علماء گزرے ہیں سب اسی راستے پر چلتے رہے، اور اسی راستے پر احمد بن حنبل اور مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہما چلتے رہے، اور ان کے بعد کے بھی، اس کے بعد بھی۔ اب یہاں سے جو بات کہی تھی اس میں جھگڑا کرنا اور تکرار کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر۔ یہ جو بات کہی یہ بتانے کے لیے کہی کہ اس کے بعد جو دوسرا اسٹینڈ آیا، موقف آیا، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا موقف، اس موقف کے باطل ہونے کا، اس موقف کے غلط ہونے کا، جو مطلب بہت عام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کو مخلوق قرار دینے کا عقیدہ سراسر باطل ہے۔ اور بات آ رہی ہے آگے کہ یہ کن لوگوں کا کام ہے، کن لوگوں نے یہ عقیدے رکھے، ان کی تردید کے لیے جملہ۔ بہرحال یہاں دیکھیے متن میں جو بات کہی گئی ہے، اس کی شرح میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، چونکہ بنیادی طور پر یہ کتاب ہمارے سامنے ہے اس لیے ہم اسے پہلے بنیادی طور پر رکھتے ہیں، اور پھر جو ضرورت پڑتی ہے حسب ضرورت اور باتیں بھی مزید آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں شیخ صالح فوزان، من اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے، یعنی جو باتیں پہلے ہم نے پڑھی وہ بھی شامل ہے، اور جو آگے آنے والی ہیں وہ بھی ہیں، اور اسی میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے اہل سنت کے عقیدے کی ضمن میں، ان القرآن کلام اللہ۔ اب دیکھیے چونکہ متن تھا وہ، تو متن کی شرح میں تھوڑی تفصیل تو آنی ہے، تفصیل کی جاتی ہے نا، اس کے اور بھی گوشوں کو کھول کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ ان القرآن کلام اللہ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ کلام ہے، اگر ہم صرف کلام 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 کہیں نا تو تفویض میں چلے جائیں گے، اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے، کلام کا معنی بھی بتاؤ۔ کلام کے معنی بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا بولنا ہے۔ ترجمہ بھی کرو، یہ نہ کوئی قرآن کریم کے بارے میں عربی میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کلام ہے، حدیث میں اللہ نے فرمایا کلام ہے، تو کلام کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھا اس سے پہلے کہ تفویض کرنے والا، انکار کرنے کا ایک نیا راستہ نکالنے والا فرقہ مفوضہ، تفویض کرنے والا، اس کا کیا عقیدہ ہے؟ جو کہتا ہے کہ کلام مانتے ہیں لیکن کلام کا معنی نہیں ثابت کریں گے۔ اللہ کلام کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے اللہ کلام کرتا ہے۔ کلام کا کیا مطلب؟ اللہ کلام کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں معنی ثابت ہم نہیں کریں گے، اللہ کے حوالے، وہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کی صفت بیان فرمائی، اگر یہ صفت ہم نہ ثابت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخص کی ذات میں عیب لگائیں گے کہ نہیں عیب لگائیں گے؟ اس کی صفت، اس کی خوبی ہے کہ بات کرتا ہے۔ جو بات نہیں کرتا ہے، آگے دلیلیں آ رہی ہیں، جو بات نہیں کرتا ہے وہ نقص والا ہے، عیب والا ہے، اور جس کے اندر عیب ہے وہ کیسے خالق کیسے ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی کا انکار ہے کہ نہیں انکار ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے میں کلام مانتا ہوں لیکن کلام کا معنی نہیں ثابت کروں گا، کلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کلام کرتا ہے، کیا مطلب؟ نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ عربی زبان میں ہے،
سمجھنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اللہ غور کرنے کے لیے فرماتا ہے، تفکر تدبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اگر اس کا معنی نہیں سمجھا جا سکتا ہے تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ غور کرنے کا حکم؟ آئیے دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ آگے وضاحت کے تکلم بہ حقیقتاً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں قرآن کریم کے ذریعے سے کلام فرمایا ہے، بات کی ہے۔ اب یہاں شیخ صالح فوزان نے ایک جملہ بڑھا دیا، ایک لفظ حقیقتاً، اللہ نے کلام کیا، بات کیا، حقیقتاً، حقیقت میں بات کیا ہے۔ حقیقت میں یعنی حقیقت میں بات کیا ہے، یعنی وہ کوئی مجاز نہیں ہے، وہ خیالی معاملہ نہیں ہے، کوئی استعارہ نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی وایا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے حقیقتاً کا لفظ آیا۔ اسی لیے شرح میں ان تمام چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے، مزید وضاحت ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کی بات کرنے کی ثابت ہی نہیں ہو۔ اس کا مطلب حقیقی نہیں مانتے ہیں، اس کو ہم مجازی مانتے ہیں، ہے نا؟ کلام اشارے کو بھی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اشارے کو بھی کلام بولتے ہیں، یعنی ہم کبھی کبھی زبان نہیں کھولتے ہیں لیکن سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں، سامنے والا ہاتھ کے اشارے کو اور سر کے اشارے کو سمجھ لیتا ہے کہ نہیں سمجھ لیتا ہے؟ یہ کلام نہیں ہے، مجازی طور پر کلام کی جگہ پر استعمال ہوتا، بولا نہیں ہے ہم نے، اشارے سے وہی کام ہوا جو بول کر کے کام ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، بلکہ کلام حقیقت میں کلام کیا ہے۔ حقیقت میں کلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، کلام کا معنی سمجھتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کے اندر آواز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو کلام کا معنی، بات کا معنی ہم جانتے ہیں عربی زبان میں، اس کے اندر آواز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی ہے؟ اس کے اندر جو بات ہوتی ہے، اس بات کے اندر الفاظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ورڈز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حروف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے سینٹنسز، جملے بنتے ہیں، اور جملوں سے پوری گفتگو بن کر کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حقیقت میں اللہ نے بات کیا ہے، یہی معنی ہے اس کا، یعنی اللہ نے جو بات کی ہے اس میں آواز بھی ہے، اس میں حرف بھی ہے، اس میں الفاظ بھی ہیں، یہ حقیقت میں معنی ہے۔ ورنہ اشارہ کرایہ بھی بات کرنے کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، حقیقت کے معنی میں نہیں ہوتا وہ، لیکن بات کے معنی میں مجازی طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے، اس معنی میں نہیں، حقیقت میں اللہ نے کلام کیا۔ وَسَمِعَهُ مِنْهُ جِبْرِيلُ، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آگے بات آ رہی ہے بدعتیوں کا اس کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبریل نے وہ بات سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے اندر حروف ہیں کہ نہیں حروف؟ الفاظ ہیں کہ نہیں الفاظ؟ جملے ہیں کہ نہیں جملے ہیں؟ اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ اور آواز ہے، بولنے پر وہ آواز نکلتی ہے، تب جا کر کلام کا جو معنی اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے وہ معنی عرب کے لوگ یہی معنی سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ ثابت کیے بغیر کلام ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا کہا؟ سمعہ منہ جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے سنا ہے۔ وَنَزَلَ بِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسی کو لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین اترے ہیں، تو کلام لے کر کے اترے ہیں۔ کہتے ہیں هذه عقیدۃ لم يخالف فيها احد من اہل العلم السائرین علی سنت رسول اللہ۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اس عقیدے میں اہل سنت، اہل علم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے علماء میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ یعنی اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والے، اس کا مطلب اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹنے والے، الگ ہونے والے، اور سنت سے جو ہٹتا ہو بدعت کے راستے پر چلتا ہے، تو بدعت کے راہ پر چلنے والے لوگ وہ اس کے خلاف گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والے علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ان کے بعد آج تک قیامت تک ان لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ذہن میں آ جاتی ہے لوگوں کے، اس کا ازالہ کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد داخل ہوتے ہیں کہ بدعتیوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ دیکھیے، وہ کلام اور بات جو ہے، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں کیا، بات اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں فرمائی، اس کے اندر حرف ہے، آواز ہے، الفاظ ہے، وہ سنی جانے والی چیز ہے۔
سنائی دینے والی. جبریل امین علیہ السلام نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا، اور پھر اسے لے کر جبریل امین علیہ السلام پر اترے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبریل امین اترے. ساری بات کس میں سمٹی ہوئی ہے؟ ساری بات سمٹی ہوئی ہے حروف میں، الفاظ میں، آواز میں. اب وہ جو بات ہے نا، بات الحمدللہ رب العالمین، جو یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر اسے کہیں لکھ دیا جائے، اسے کہیں لکھ دیا جائے، جیسے آج کاغذ پر لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے اس زمانے میں جو میسر تھا اس پر لکھا کرتے تھے. آج یہ پیڑ جو ہے، درخت، انہیں کاٹ کر، چھیل کر اور بہت سارے پروسیس کے بعد اسے کاغذ بنا دیا گیا، تو کاغذ پر لکھا جا رہا ہے. لیکن اس وقت بھی کاغذ کی اصل پر بھی لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھال پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا. انہی پتوں کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے. آج کاغذ صاف ستھرا خوبصورت کاغذ آج کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہوں گی جس کے ذریعے سے وہ کاغذ کی شکل. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جب کہیں لکھ دیا گیا، تو اب ہم جب اس کو اٹھاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، لیکن اس کو لکھنے میں کئی چیزیں استعمال ہوئی ہیں. اس کے لکھنے میں روشنائی، اینک استعمال ہوئی ہے، اس کے لکھنے میں قلم استعمال ہوا ہے، اس کے لکھنے میں کاغذ استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ یاد رہے، ساری بات جو ہو رہی ہے اس میں نہ اینک شامل ہے، نہ اس کے اندر کاغذ شامل ہے، نہ اس کے اندر قلم شامل ہے. کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اینک مخلوق ہے، کاغذ مخلوق ہے، قلم مخلوق ہے. مسئلہ اس بات کی ہے کا چل رہا ہے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. وہ سنے جانے کی حد تک کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن جب کاغذ پر آ گئی تو جو بات ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات ہے، لیکن جہاں نوٹ کی گئی ہے وہ چیز کیا ہے؟ مخلوق ہے. کاغذ مخلوق ہے، روشنائی مخلوق ہے. تو جب بھی کوئی آئے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، شبہے میں ڈالنے کے لیے، یا اس میں الجھانے کے لیے آئے کہ بھائی یہ قرآن کریم کھول کر کے لائے ہو، بتاؤ یہ مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ یہ الحمدللہ رب العالمین لکھا ہو، مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ تو آپ جھٹ سے نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، آپ فوراً کیا کہیں؟ آپ کی مراد کیا ہے، آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ کلام پوچھ رہے ہیں، یہ کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ بولتا ہے اور اللہ نے بولا ہے. اللہ بات کرتا ہے، اللہ کی صفت بات کرنا ہے، ذاتی طور پر بات کرنے کی صفت ہے، عملی طور پر بات کرنے کی صفت ہے. جب جیسے جہاں جو چاہتا ہے اللہ بات کرتا ہے. اگر یہ تمہاری مراد ہے، یہ تمہارا مقصد ہے، تو یہ مخلوق نہیں ہے. اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے، وہ جو لکھاوٹ ہے وہ کیا ہے، تو یہ لکھاوٹ جو ہے وہ روشنائی ہے. روشنائی مخلوق ہے، کاغذ مخلوق ہے، قلم کی نب چلی، اس کا پوائنٹ چلا، وہ مخلوق ہے. تو اسے ادھر ادھر آپ نہیں، ادھر آپ بول دیں گے کہ ہاں مخلوق ہے، یا بول دیں گے مخلوق نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا کرے گا؟ وہ الجھن میں ڈال دیں. اسی طرح کا فتنہ اسی وقت پیدا کیا گیا تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. دیکھ رہے ہیں اس وقت مسئلہ کیا کہا گیا؟ قرآن کریم مخلوق ہے. بدعتیوں نے کہا مخلوق ہے، اہل سنت نے کہا نہیں، بالکل قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بولنا اللہ نے بولا ہے، وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس طرح کی الجھن ڈالے گی. کیا اگر میں قرآن کریم اپنے منہ سے بولوں تو مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ کنفیوژن ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ میرا قرآن کریم پڑھنا مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے؟ میرا قرآن کریم اپنی زبان سے بولنا مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں؟ اب آپ کو الجھن میں ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا؟ تو آپ مت بولیے، نہ آپ بولی مخلوق ہے، نہ بولی آپ مخلوق نہیں ہے. آپ اس سے وضاحت دیجیے. جو بھی الجھن میں ڈالے، آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ بولنا کیا چاہتے ہیں؟ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس کلام کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ زبان سے نکلا ہے لفظ، ہونٹوں کے بیچ سے نکلا ہے، وہ آواز باہر آئی ہے، تو میری آواز جو ہے مخلوق ہے، میرے ہونٹ مخلوق ہے، میری زبان مخلوق ہے، میری آواز مخلوق ہے. لیکن وہ کلام جو ہے، بات جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس لیے مخلوق نہیں. اس لیے ضروری استفسار تو سنتے رہتے ہیں، استفسال یعنی تفصیل تلاش کرنا، تفصیل مانگنا، بتاؤ کیا بتانا، پوچھنا کیا چاہتے ہو.
تمہارے ذہن میں کیا سوال کس پوائنٹ پر تم کرنا چاہتے؟ اس طرح سے، کیونکہ اہل بدعت کا کام ہے آپ سے گول مول الفاظ میں سوال کرنا اور آپ سے کوئی بھی جواب لے کر کے اسے کیا کرنا، مشرق مغربی شمال جنوبی پھیلا دینا، یہ دیکھو ان کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا۔ اسی لیے آپ کو بسا اوقات ایسے اقوال ملیں گے تو وہ اقوال کیا ہے، وہ الجھن میں ڈالنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ خیر، یہاں دیکھیے آگے اس کے بعد کیا کہا، وَإِنَّمَا خَالَفَ فِيهَا أَهْلُ الضَّلَالِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ أَتْبَاعُ الْجَهْمِ ابن صفوان۔ اس میں مخالفت اہل سنت کے اس عقیدے میں کہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت اور مخلوق نہیں، اس عقیدے میں اہل سنت کی مخالفت کرنے والے اہل الضلال گمراہ لوگ ہیں۔ کون ہے وہ؟ من الجہمیہ، یہ سرغنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرغنہ ہے، یعنی سب سے پہلے یہ فتنہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو اللہ کی مخلوق کہنے والا یہ شخص، اسی کے پیروکار کیا کہا؟ جہمیہ، گمراہ فرقہ جہمیہ کہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس عقیدے میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے۔ اتباع الجہم ابن صفوان، جہم بن صفوان کے پیروکار، اس کے فالوورز۔ تو فالوورز نے ہر دور میں اپنے آقاؤں کا ساتھ دیا ہے اور گمراہیوں کو پھیلایا ہے، ہر دور میں کام ہوتا رہا ہے، آج بھی اس طرح کے جو لوگ پھیلا رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ جہم بن صفوان۔ یہ جہم بن صفوان جو ہے نا، ابن محرز غالباً اس کی کنیت ہے، یہ 128 میں 130 میں وفات پایا، 128 ہجری میں، یا بعض روایتوں میں یعنی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کسی نے کہا 128 ہجری میں وفات پایا، کسی نے کہا کہ وفات پائی شخص نے، اور کسی نے کہا 130 ہجری میں، بعض لوگوں نے 31-32 بھی کہا ہے، لیکن زیادہ جو مشہور ہے وہ 130 اور 28 کا، دو موقع۔ بہرحال یہ جہم بن صفوان ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ یہ شاگرد ہے۔ یہ کون ہے؟ شاگرد ہے۔ اس کا استاد جعد بن درہم ہے۔ جعد بن درہم نے یہ سب سے پہلے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے کا عقیدہ امت کے اندر عام کیا، اور ایک ہی شبہہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت اگر ہم ثابت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے جیسا ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ اللہ بات کرتا ہے، کیسے کہیں گے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے؟ ہم بھی تو بات کرتے، انسان بھی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر بات کرنے کی بات آئی ہوئی ہے، کلام کی بات اگر لفظ آیا ہوا ہے، تو کلام کسی اور معنی میں لو یا پھر اس صفت کا انکار ہی کر دو، لیکن اگر اس کو ثابت کرو گے کہ بات کرتا ہے تو پھر ہم بھی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مشابہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ اور یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ہمیں جب ثابت کرنا ہے تو دو طرح ثابت کرنا ہے، یعنی دو نقطوں پر ثابت کرنا ہے۔ صفت ثابت بھی کرنی ہے اور اللہ کے بندوں سے اس کی تشبیہ بھی نہیں دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، ہاں کلام کرتا ہے۔ کیسے کلام کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے۔ ہم بھی کلام کرتے ہیں تو ہم مخلوق ہیں، بحیثیت مخلوق، ناقص، کمزور، انکمپلیٹ۔ ہم جس طرح بات کرنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، ہم اپنی حیثیت سے بات کرتے ہیں، ہماری جو حیثیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بات کرتا ہے۔ اللہ کا بات کرنا ہماری بات کرنے کی طرح نہیں، ہمارا بات کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرنے کے جیسا ہے کہ نہیں؟ یہ چیز ثابت ہے۔ تو اللہ کا کلام، اللہ کی ساری صفتوں کو ثابت بھی کرنا ہے اور مخلوق سے مشابہت بھی نہیں دینی۔ تو نہ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں من غیر تعطیل، نہ تو انکار کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اگر ثابت کریں گے، اللہ کی صفت ثابت کریں گے تو مخلوق سے اللہ کے بندوں کی مشابہت لازم آ جائے، اس لیے ان لوگوں نے انکار کرنے کا راستہ پکڑ لیا۔ ثابت ہی مت کرو، ثابت نہیں کریں گے تشبیہ نہیں لازم آئے۔ تشبیہ اگر لازم آئے گی تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے جیسا ہو جائے گا، نعوذ باللہ، بندوں کے جیسا ہو جائے گا۔ تو تشبیہ کی چکر میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا من عطل فقد شبہ، جو تشبیہ دیتا ہے وہی انکار کرتا ہے۔
اگر تشبیہ نہیں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اللہ کے بندوں کی صفات سے تو انکار کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے. اللہ کی صفت ویسی جیسے اللہ کی شان ہے. اللہ کی ذات کسی کی ذات کے مشابہ ہے؟ ہماری ذات ہے کہ نہیں ذات ہے؟ میری ذات، آپ کی ذات، آپ سب کی ذاتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن یہ ذاتیں مخلوقات کی ذاتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق کی ذات ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی عظمت ہے، جیسا اس کا جلال ہے، وہ ویسے ہے جیسے ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی ذات جب ہم ثابت کرتے ہیں کسی کی مشابہت لازم نہیں آتی ہے، تو اللہ کی صفت کو ثابت کرنے میں کیوں مشابہت لازم آئے گی؟ اللہ کی ذات ویسی جیسے اللہ کی ذات ہے، ایسے اللہ کی صفت بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی صفات کی شان ہے. جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اس کی صفات. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں من کیا کہا؟ شیخ الاسلام نے کیا کہا؟ شبہ اولا فابطل ثانیا. اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا پہلے تشبیہ دیتا ہے، بعد میں انکار کرتا ہے. اگر تشبیہ نہ دے تو انکار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے. انکار کرے گا ہی. ہمیں انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. ہم ثابت کرتے ہیں اور اللہ کی شان کے مطابق ثابت کرتے ہیں، اس لیے انکار کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو جہاں بن صفوان، ہم نے عرض کیا کہ یہ کون ہے؟ یہ شاگرد. اس کا استاد کون ہے؟ جعد بن درہم. جعد بن درہم کو واقعات جانتے ہیں. اس وقت کے حاکم خالد بن عبداللہ القصری رحمۃ اللہ علیہ حاکم تھے، اس وقت کے والی تھے. انہوں نے اس جعد بن درہم کی بدعقیدگی کو بار بار سنا، دیکھا، اور اہل علم نے، اہل سنت نے اس کے بارے میں ساری تفصیلات بتلائیں. اس کے باوجود بھی وہ اپنی اس بدعقیدگی سے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے کی جو بدعت شروع کی، اس سے باز نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ نہیں؟ وہ انکار کرتا تھا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. کیا کہتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی بات بول رہے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ پر پیش ہے نا. اہل بدعت اس کو زبر پڑھتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی، جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ. اللہ نے بات کی. بات کرنے والا اللہ ہے، فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بہرحال اس طرح سے. اور کیا کہتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا ہے. خلیل بنانا، دوست بنانا، محبت کرنا، یہ سب صفت ہے کہ نہیں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ خلت، یہ دوستی اور محبت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. جیسے ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے نا، اسی طرح سے جب محبت آخری درجے کو پہنچتی ہے تو اس کو خلت کہا جاتا ہے. اور جو دوستانہ اور محبت کا معیار ہوتا ہے اسی معیار پر رہنے والے کو خلیل کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، جگری دوست ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اپنے ترجمے کے حساب سے. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو ہی خلیل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ کے خلیل دو ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کہتا تھا کہ لم یتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ولا کلم اللہ موسیٰ تکلیما. نہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا ہے. اللہ کی صفت کا انکار اور دندناتے پھرتے اس چیز کا اعلان کرتا تھا. حضرت خالد بن عبداللہ القصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا. اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی جہمیہ جو فرقہ ہے، اس میں جو غالی قسم کے ہیں، یعنی ایک دم متشدد قسم کے اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں اہل سنت کے ائمہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے کفر کا حکم لگایا ہے. اہل سنت کے ائمہ کی ایک بڑی تعداد نے کافر قرار دیا ہے جہمیہ کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ کی صفات کا انکار کریں گے تو اس سے بڑا نقص اور عیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور کیا ہو سکتا ہے. ہماری صفات ہیں، بہت ساری صفات سمجھنے کے لیے، صرف بندوں کی بہت ساری صفات ہیں. آپ کو لکھنا بھی آتا، آپ کو پڑھنا بھی آتا، آپ کو یہ صلاحیت بھی، آپ کو یہ خوبی بھی آتی، یہ خوبی بھی ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ بول بھی سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں. یعنی بندہ جو ناقص ہے، اگر ایک بندے کی اگر ساری خوبیوں سے
ساری خوبیاں اس کی ختم کر دی جائیں تو اس کا وجود کیا رہ جائے گا بھائی؟ اس کا کیا وجود باقی بچے گا؟ اس سے زیادہ تنقیص کی بات اور کیا ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو وللہ المثل الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے کیا ہے مثال؟ وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے، یعنی اللہ کی مثال خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بہرحال تو خالد بن عبداللہ القصری نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، خطبہ دیا. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، حاکم ولی امر جو ہوتے تھے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے. جمعے کے خطبے کے لیے ان کی جو اپنی مسجد ہوتی تھی وہاں جمعے کا خطبہ بھی ہوا کرتا تھا. تو خالد بن عبداللہ القصری نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ممبر سے اترے. ممبر سے اترنے سے پہلے کہا یا ایھا الناس ضحوا، اے لوگو قربانیاں کرو، آج تو قربانی کا دن ہے، قربانیاں کرو. تقبل اللہ ضحایاکم، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول فرمائے. فإنی مضاحٍ بالجعد بن درہم، میں تو آج جعد بن درہم کو ذبح کرنے والا ہوں، اس کی قربانی کرنے والا ہوں. اور یہ کہہ کر کے ممبر سے اترے اور اسی مصلی میں جعد بن درہم کو قتل کر دیا، قربان کر دیا. یہ جب اسلام کا نظام تھا تو ایسے بدعتیوں کو، ایسے سرغنوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ یہ سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن بہت ساری تاریخ میں ایسے ایام گزرے ہیں میرے بھائیوں، ایسے سال، ایسے زمانے، ایسے دور گزرے ہیں کہ اہل سنت کمزور رہے، بدعتیوں کی حکومت رہی ہے نا، شیعوں کی، رافضیوں کی، اور آپ نے سنا ہوگا، خیر لمبی تاریخ ہے پوری، مختلف انداز کی گمراہوں کی حکومتیں رہیں. اہل سنت کو بہت تنگ کر کے رہنا پڑا، انہیں بہت ساری مصیبتوں سے، مشقتوں سے گزرنا پڑا، انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. اور آ رہی یہ بات فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں، امام احمد بن حنبل کی بات کو تو جانتے ہی ہیں اور آگے تذکرہ آ بھی رہا ہے ان کا. اس کے بعد کیا؟ وہ افراق الجہمیہ من المعتزلہ، وہ افراق الجہمیہ. تو میں کہہ رہا تھا نا کہ خالد بن عبداللہ قصری نے جعد بن درہم کو تو قتل کر دیا، لیکن یہ شاگردان تیار ہو چکے، اور سب سے خاص الخاص شاگرد یہ تھا جہل بن صفوان. اس نے اس عقیدے کو، باطل عقیدے کو، اللہ کے اسماء صفات کا، اللہ کی صفات کے انکار کا عقیدہ بہت شد و مت کے ساتھ پھیلایا، بڑی اس کے لیے کوشش کی، اور دنیا میں جہاں جہاں اس عقیدے کو پھیلا سکتا تھا اس نے پھیلایا. بہرحال کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کی اس عقیدے میں ان کے خلاف ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مخلوق مانتے ہیں، اسے اللہ کی صفت ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ افراق الجہمیہ، اور جہمیہ کے چوزے. پہلے تو جہمیہ نے پورا گراؤنڈ تیار کر دیا، اور اس کے بعد الگ الگ لوگ نکل کر کے آئے اسی عقیدے کو پھیلانے والے. تو کیا کہا شیخ نے؟ وہ افراق الجہمیہ، اس کا ترجمہ وہی ہے، اس کا ترجمہ وہی ہے، افراق الجہمیہ، جہمیہ فرقے کے چوزے، یعنی اس سے نکلنے والے. مختلف نام، جیسے معتزلہ کا فرقہ، عقل کی بیس پر ساری باتیں کرنے والا. ایسے کیا زیدیہ، ایک فرقہ شیعوں کا، ایک فرقہ زیدیہ. ایسی شیعہ خود جو ہے، یعنی عام جو فرقہ ہے شیعوں کا وہ، اور زیدیہ کچھ مسائل میں زیدیہ گمراہی کے اعتبار سے اخف ہے، ہلکا ہے، یعنی اہل سنت سے کچھ مسائل میں زیدیہ فرقہ کیا ہے؟ اہل سنت سے قریب ہے. لیکن یہ انحراف، تعطیل والا، اللہ کے اسماء و صفات کے انکار والا عقیدہ ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. کہتے کل ہؤلاء اخذوا عن الجہمیہ هذه المسألہ، ان تمام لوگوں نے یہ باطل عقیدہ، گمراہ عقیدہ انہی جہمیہ سے لیا ہے، جہمیہ سے لیا ہے. آپ سوچیں کہ جہمیہ کی تردید میں امت کے علماء نے کتنی ساری کتابیں لکھی. میں سمجھتا ہوں کہ دہائی بری سینکڑوں میں کتابیں ہوں گی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بدعتیں کس طرح سے پھیلتی ہیں. اور اگر یہ علماء اپنا مشن بند کر دیں، کم کر دیں، باطل کی تردید نہ کریں، جہمیہ کے خلاف زبان سے، قلم سے جہاد نہ کرتے، تو آپ سوچئے کہ پھر جہمیہ کا یہ فرقہ اور یہ عقیدہ باطل کتنا دور تک اور کتنا پھیل جاتا. تو یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کا، حاکم ولی امر ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اس کے سرغنے کا سر قلم کر رہا ہے. آئی بات سمجھ؟ جعد بن درہم. اور یہاں دیکھو ائمہ نے کیا کیا، جہمیہ کے خلاف اتنی ساری کتابیں. الرد علی الجہمیہ والمعطلہ، الرد علی الجہمیہ والمعطلہ، الصواعق المرسلہ علی الجہمیہ والمعطلہ. کتنی ساری کتابیں. امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اور دیگر بڑے ائمہ کی کتابیں ہیں اس دور کے بھی، اور ان کے بعد کی جو دور کے اس 7ویں 8ویں صدی ہجری میں
جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا اور ان سے پہلے ان کے بعد حافظ ابن قیم کا دور تھا، ان ائمہ نے بھی بے شمار کتابیں لکھی ہیں ان کی تردید میں۔ ہر دور میں اہل سنت میرے بھائی اہل بدعت کی تردید پر اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ اچھا، ان کے خلاف بھی بات کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے، برائیاں کرنے والے موجود رہے ہر دور میں، لیکن ان اہل سنت کے ائمہ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، گالیاں سنتے رہے، طعنے سنتے رہے، برائیاں ہوتی رہی، طعن و تشنیع چلتا رہا، لیکن مشن سے کبھی بھی تنازل نہیں کیا۔ یہی مشن ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا تو آج ہم ان چوٹی کے ائمہ کے نام کیسے لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کسی بھی طرح کی ہے نا عیب کا معاملہ، کسی بھی طرح کے عیب کا معاملہ، طعن و تشنیع کا معاملہ باقی نہ بچ جائے، اس کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا تو آج ہم کیسے باتیں کر سکتے تھے، کیسے ان عقیدے کو ہم سمجھ سکتے تھے، ہم بھی نہ جانے کس راستے پر چلتے۔ تو میرے بھائیوں، ہر دور میں یہ کام ضروری رہا، ہر دور میں کیا لوگوں نے، حکمرانوں نے جو اہل سنت کے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، اور علماء نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ یہی دونوں مل کر کے ولی امر بنتے ہیں، اولو الامر یہی دونوں ہیں، مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کے علماء۔ اور ان دونوں میں اگر حکمران جاننا چاہے اولو الامر کون ہے تو یہ علماء حاکموں کے ولی امر ہیں۔ یہ علماء کون ہیں؟ کیونکہ علماء گائیڈ کریں گے نا۔ خالد بن عبداللہ القزوی اگر خود ہے نا امام اور عالم فاضل ہوں تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ان کو کس نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ بدعتی ہے، ان کا عقیدہ اتنا فاسد ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کون تھے وہ؟ اس وقت کی چوٹی کے علماء تھے، ائمہ تھے، جنہوں نے یہ مشن اچھی طرح سے ادا کیا اور نبھایا۔ یہ چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک، کہتے بادشاہ یہ عوام پر حاکم ہیں اور علماء یہ بادشاہوں پر حاکم ہیں۔ علماء بادشاہوں پر حاکم ہیں جیسے بادشاہ عوام پر حاکم ہے۔ یہ مقام تھا امت میں علماء کا، خاص طور پر علماء سنت کا، لیکن حالات دیکھو کیسے بگڑ جاتے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی، اس طرح کے حالات بھی آتے ہیں کہ سنت کے علماء کے خلاف صرف اور صرف پروپیگنڈے، سازشیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ لوگوں کی قیمت دینے لوگوں کی قیمت نہ دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، حالات بدل جاتے ہیں، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس مشن پر ہر ایک کی جو اپنی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم حق بولیں، باطل کی تردید کریں، حق کو عام کریں، اس سلسلے میں طعنے دیں، برائیاں کریں، لوگ کٹ جائیں، بائیکاٹ ہو جائیں، ساتھ چھوڑ دیں، طعن و تشنیع کریں، مخالفت کریں، پروپیگنڈے کریں، اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کس کے پاس ہے؟ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ساری دنیا مخالفت کر کے کیا کر لے گی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اگر ناراض کر دیا تو ساری دنیا کو خوش کر کے کیا کریں گے؟ اصول جانتے ہیں نا، اللہ کو راضی کر کے دنیا کو ناراض کر دیں گے نا، تو جو لوگ دنیا ناراض ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنا چاہیں گے تو اللہ بھی ناخوش ہوگا، اور جن کو راضی کرنا چاہے وہ بھی ناخوش ہو جائے، سزا بھی دے گی، عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے کبھی بھی حق گوئی کے معاملے میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کامیابی ہے نا، کامرانی اور غلبہ، سطوت، نتیجہ، انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ اہل سنت، اگر یہ ائمہ اور علماء اس ٹھوس عقیدے کے ساتھ سنت کا کام نہ کرتے تو آج ہم نہ جانے کس گمراہی کے راستے میں بھٹک رہے ہوتے۔ ہم بھی دنیا بھر کی گمراہوں کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور ایسے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسے حکمرانوں کو اللہ نے تیار کیا ہے۔ اور اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو نہ قائم کرتا، کھڑا کرتا، تو یہ اللہ کے دین کے دشمن نہ جانے کیا درگت کر دیتے اللہ کے دین کی۔ تو یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، انعام ہے، احسان ہے، اور یہ ہر دور میں رہے گا۔ آسانیاں پریشانیاں آتی رہیں گی، لیکن مشن کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ الْعِبَادِيَّةُ، ایسے ہی کہتے ہیں عبادیہ بھی ہے۔ عبادیہ کیا ہے؟ عبادیہ تو آج کل ادھر عمان، اردن، کیا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، جارڈن غالباً نا،
وہاں بھی عبادی حکومت ہے. یہ شیعوں کی ایک شاخ ہے. یہ کیا ہے؟ شیعوں کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے اس کی. لیکن یہ جس عبادیہ کی بات چل رہی ہے یہ اور پرانے لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اور پرانے لوگ ہیں. عبداللہ بن عباس غالباً اس کا نام ہے ان کا، اور یہ تابعین ہی کے دور کے ہیں. آپ سوچئے کس دور کے ہیں؟ یہ تابعین ہی کے دور کے ہیں. عبداللہ بن عباس نام ہے، اور ایسے ہی 90 87 88 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تابعین کے دور میں جو لوگ نبی کے صحابہ کے راستے پر چلے وہ تو سچے تابعین بنے، ورنہ جو لوگ بغاوت کے راستے پر چلے گئے سب کے سب خارجی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اسی لیے بات یاد رہنی چاہیے، جب بات کہی جائے تو اللہ کے نبی کے اصحاب کا معاملہ تو ایک دم صاف ہے. مطلق طور پر ان کی تعدیل کا، ان کی توثیق کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. لیکن ان کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بات بار بار آتی ہے نا کہ جو ان صحابہ کے احسان کے ساتھ پیروکار ہیں، سچے پیروکار ہیں. یعنی یہاں شرط لگی ہوئی ہے، ہر تابعی نہیں کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ سب اس فضیلت کے اندر شامل ہے. نہیں، جو سچے پیروکار ہیں، مخلص پیروکار ہیں، صحیح معنوں میں اسی راستے پر چلتے ہیں جو راستہ نبی کے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، وہ یہ فضیلت حاصل کریں گے. ورنہ حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کرنے والے کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ دور تابعین ہی کے لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ تابعین ہی کے دور کے لوگ ہیں. دور وہی ہے، نبی کے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. لیکن راستہ کون سا پکڑ لیا؟ خارجیت کا. عبداللہ بن سبا کے راستے پر چل پڑے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے اسی لیے بات رہے، اسی لیے ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان اور صحابہ کرام کی فہم. سلف کہتے ہیں، اس سے مراد صحابہ سب سے پہلے نمبر پر ہوتے ہیں. صرف صحابہ ہوتے ہیں یا اگر باقی لوگوں کو بھی ہم مراد لیتے ہیں، تینوں صدیوں کے لوگ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس میں اس شرط کے ساتھ والذین تبعوہم بإحسان کی شرط کے ساتھ. کامنلی سارے لوگ نہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، سارے لوگ نہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا، ایسے نہیں. جو سچے پیروکار تھے نبی کے صحابہ کرام کے وہ اس میں شامل ہوں گے. بقیہ لوگ کیا ہوں گے؟ بقیہ لوگ اس سے باہر ہو جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں کلہم یسیرون علی ھذا المنہج المخالف لمنہج اہل السنہ والجماعہ. کہتے ہیں سارے کے سارے جن کا نام لیا گیا، یہ فرقے جن کے نام آئے، کہتے ہیں سب کے سب اسی راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ اہل سنت والجماعت کے راستے کے خلاف ہے. جو راستہ اہل سنت والجماعت کے راستے کے خلاف ہے. اور ان کا کیا کہنا ہے؟ قرآن کریم مخلوق ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ مخلوق ہے. کیوں ایسا؟ کہتے ہیں لأن اللہ عندهم لا یوصف بأنه يتکلم. اس لیے کہ ان لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت نہیں بیان کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بتائی. کہہ سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ بات کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے. کہتے ہیں ہم یہ صفت نہیں. کیوں؟ یہ سب تو انسان بھی کرتا ہے. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں. اگر اللہ کے بارے میں یہ صفت ہم بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مخلوق کے مشابہ کر دیں گے. اس لیے لوگوں نے کہا یہ ساری صفتیں بیان نہیں کی جائیں گی. ان کا معنی، ان کا مقصد کیا ہے؟ اور اسی پر بات ختم کر دیں گے. وَقَصْدُهُمْ مِنْ هَذَا، کہتے ہیں ان ساری بدعتی فرقوں کا مقصد اس عقیدے کو پھیلانے کے پیچھے کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے افساد العقیدہ، عقیدے کو بگاڑنا. ابھی آپ دیکھیں یہ بات کتنی خوبصورت لگتی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ مت کرو. اللہ کی شان کو اللہ کی شان کے جیسا رکھو، مخلوق کو مخلوق کی طرح سمجھو. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق کے جیسے کرتے ہو اور کیوں اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دیتے ہو؟ اگر ایسی بات کہی جائے تو کتنا جچتی ہے. لیکن ان ظالموں کا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب سے پاک کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اس عقیدے کو بگاڑنا مقصد ہے. اس عقیدے کو بگاڑنا مقصد. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ نہیں کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مشابہ نہیں کرنے کا مطلب یہ کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی انکار کر دیا جائے. تو دیکھنے کے لیے مشابہ کرنے سے مشابہت سے بچانے کا دعویٰ کس کا ہے؟ مشابہت سے بچانے کا.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ نہیں ہونے دینا ہے۔ کتنا میٹھا دعویٰ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ ہے دھوکہ، یہ ہے دھوکہ۔ اسی لیے کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا مقصد ہے عقیدے کو بگاڑنا، عقیدے کو فاسد کرنا۔ کہتے ہیں وَإِن كَانُوا يَتَظَاهَرُونَ أَنَّ قَصْدَهُمْ تَنزِيهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَن مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ، اگرچہ ظاہر میں یہ بات بیان کرتے ہیں، ظاہر میں یہی بولتے ہیں ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ کرنے سے، مشابہ ہونے سے منزہ اور پاک کرنا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے مشابہ نہ ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف دعویٰ ہے، ظاہری دعویٰ ہے، حقیقت اس کے خلاف۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے، اس عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسی نام پر کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مشابہ نہیں کرو، اس نام پر اللہ کی صفات کا کیا کر دیں؟ انکار کر دیں۔ یہ ہے۔ اچھا آپ شاید سے پہلے یہاں بات آئی ہے یا نہیں آئی ہے یا کہیں اور آئی ہے کہ یہ لوگ کیسے گمراہ ہوئے؟ یہ جو جہمیہ، معطلہ، یہ سب جو گمراہ ہوئے، یہ کہاں سے گمراہ ہو گئے؟ ان کا دماغ ایسا بن کیسے گیا کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دو؟ اگر اللہ کی صفات کو ثابت کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے مشابہت لازم آئے گی، اور مشابہت لازم آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے جیسا ہو جائے گا۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ یونانی فلسفے کی کتابیں، یونانی فلسفے کی کتابیں جو یونانی زبانوں میں تھیں ماضی میں، اسے دوسری صدی ہجری کے شروع میں یا درمیان میں یا اخیر میں اسے بڑی تعداد میں یونانی زبان سے ترجمہ کر کے عربی میں لایا گیا، اور وہ گمراہوں کی کتابیں ان لوگوں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد ان کے عقیدے بگڑ گئے اور اسی پر یہ ڈٹ گئے اور پھر اسی کی دعوت اور تعلیم دینے لگے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ ایسے ہی مولانا مودودی نے بھی جو گمراہی کا راستہ پکڑا عقل پرستی کا، اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے۔ یہ جب حیدرآباد میں ایڈیٹر تھے، کسی میگزین کے ایڈیٹر تھے، اردو ایڈٹ کرتے تھے، اردو اور فارسی زبان میں جو مجلے نکلتے تھے، میگزینیں، اس میں ایک مجلے کے یعنی ماہنامہ کے ایڈیٹر تھے، اور اسی دوران انہوں نے ایسے ہی یونانی فلسفوں کی کتابوں کے ترجمے پڑھے، اور نکولو میکیاولی اور ہیگل کی کتابیں انہوں نے پڑھی جو اردو میں ٹرانسلیشن ہو کر کے آئی تھی۔ اسی سے ان کا عقیدہ، ان کی فکر، ان کا نظریہ کیا ہو گیا؟ پوری طور پر بگڑ گیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج بڑا جھگڑا لوگ کرتے ہیں ہمارے علماء سے، عوام اور جھگڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ آپ لوگ تو منع کرتے ہیں، یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا، اس کے نہیں سننا، اس کے نہیں سننا۔ بھئی یہ ہمدردی کے لیے ہمارے علماء منع کرتے ہیں ہمیں۔ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہیں پڑھنا، ان کی کتابیں نہیں پڑھنا، اپنے دماغ پر بہت زیادہ کانفیڈنس مت رکھو کہ تم بہت ٹیلنٹ ہو، گمراہ نہیں ہوگے، بھٹک نہیں جاؤ گے، بہک نہیں جاؤ گے، مت پڑھو، بچو۔ اسی لیے ہمارے علماء ہمیں منع کرتے ہیں، اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بودے ہوتے، غبی ہوتے، کند ذہن ہوتے، بیوقوف اور باولے ہوتے تو شاید گمراہ نہ ہوتے، نہیں سمجھتے، اتنا دور تک ان کا دماغ اور ذہن بھی نہیں جاتا، لیکن یہ ذہین فتین تھے، ٹیلنٹ تھے، اور گائیڈ اچھی نہیں ہوئی، مکس گائیڈڈ ہو گئے، ایسی چیز کو سورس بنا لیا جو گمراہی کا سورس ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہو گئے؟ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دماغ تیز ہو، ذہانت فطانت بہت ہو، اور سنت کا کنٹرول نہ ہو اس کے اوپر، آدمی آزاد ہو کر کے اوور کانفیڈنس جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر انسان کہاں جاتا ہے؟ شیطانی راہوں پر چل پڑتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں۔ کیا کہا شیخ نے؟ کہتے وَهَذَا زَعْمٌ باطل، یہ باطل خیال ہے۔ یہ خیال کیا ہے؟ باطل ہے۔ یعنی کیا ثابت کر رہے ہیں؟ مشابہت نہیں ہونے دینا ہے، اللہ کی مشابہت مخلوق سے نہیں ہونے دینا، یہ دعویٰ ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ اہل سنت کا ہے، اس عقیدے کو عوام کے بیچ میں بگاڑ دیا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں،
جتنی صفات قرآن میں سنت میں ثابت ہیں ساری صفات ثابت ہیں اور مخلوق سے کہیں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کو ثابت کیا جائے گا جیسے اس کی شان ہے، نفی نہیں کی جائے گی، انکار نہیں کیا جائے گا، پورا انکار تھوڑا انکار ہے نا، اشاعرہ کی طرح سے تھوڑا انہوں نے انکار کیا اور بقیہ کو مان لیا۔ معطلہ جہمیہ جن کی بات چل رہی ہے ان لوگوں نے پورے کا انکار کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو انکار نہیں کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کو کہ اسما سے ناموں سے نکلنے والی صفات کو ثابت کیا جائے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے ویسے ان صفات کو ثابت کیا جائے گا۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کیا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے مشابہت کا انکار کر دیا کہ نہیں کر دیا گیا؟ لیکن مشابہت کا انکار کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صفات کا انکار، آگے دو صفات کو ثابت بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مشابہت کی نفی بھی کر رہا ہے اور صفات کو ثابت بھی کر رہا ہے۔ یہی کرنا ہے ہمیں، اللہ کی صفات کو ثابت بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مثل اس کی مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، اسے بھی ہمیں دنیا کے سامنے عام کرنا ہے کہ اللہ کی مثل اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مشابہت لانا ہی نہیں ہے اور نہ کوئی مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اللہ کے مشابہ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کے مشابہ ہے، نہ مشبہ ہے نہ مشبہ بھی ہے اور نہ مشبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثابت ہے۔ اللہ سننے والا ہے بے انتہا اور دیکھنے والا ہے بے انتہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے والا دیکھنے والا کہا کہ نہیں کہا؟ ہم لوگ بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جیسے سنتا ہے وہ ویسے سنتا ہے، ہم اللہ کی طرح نہیں سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے اس کی شان ہے وہ دیکھتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں دیکھتے۔ اس دیوار کے پیچھے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ ہم جو آوازیں ہمارے کان تک پہنچ رہی اسے ہم سن رہے ہیں، کوئی آواز زور سے آ رہی، کوئی آواز دھیمی آ رہی ہے، اور بہت ساری آوازیں ہیں، ان گنت آوازیں جو اس کی دوری سے آ رہی ہیں ہم نہیں سن رہے، لیکن ہم کو اللہ نے کہا کہ تم سنتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو۔ تو ہمارا سننا دیکھنا ناقص کیونکہ ہم ناقص ہیں، مخلوق ہیں، ہمارے اندر کمی ہے، عیب ہے۔ ہم کہ ہمارے اندر عیب ہے نا، مخلوق میں عیب ہے، خالق میں عیب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے سبحان اللہ، سبح للہ، یسبح للہ، سبح اسمہ، یعنی ہر طرح سے اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خلل نہیں۔ بہرحال یہ موضوع ہو سکتا ہے ایک دو مجلس میں چلے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید گمراہوں اور گمراہ فرقوں کے سلسلے میں کہ وہ کس طرح سے شبہات پیش کرتے ہیں اور اس شبہات کا کیا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔